قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرمائی، انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رامتی تھی، بچڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھی اور ممینے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اس قوم کی تعداد 1 لاکھ تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئی۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرآن دازی کریں اور جس کے نام کا قرآن نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کرے۔ جب انہوں نے قرآن ڈالا تو قرآن میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن یونس علیہ السلام کے زہد و تقوی سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن ڈالا تو پھر آپ کے نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرآن ڈالا تب بھی آپ کے نام کا نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ جب قرآن میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیر روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی، تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ ذوالجلال نے فرمایا، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت
ہو گئے ہیں۔ پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی سمندر کی تہ تک پہنچی تو یونس کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو سمندر پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہو سقیم، وہ اس وقت بیمار تھے۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی ماں کو مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا تم نے پہچانا نہیں؟ بولے نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے، ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ و تابعین بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں، مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے، اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں، یعنی ہم سے جو دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔